کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پہلے سلسلے میں شامل کرتے ہیں تلاوت کلام مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آئیے اب اپنے سلسلے میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے تیری جب کہ دید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک کیا ہے، آج کا موضوع کیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں اسد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسد بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ بات معلوم کرنا چاہیں گے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے ملنے والے اسباق جو ہیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن اور جوانی ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے پیارے دین کی علم حاصل کرنے میں بسر ہوئی۔ بڑا ہی ایک مبارک پہلو ہے آپ کی سیرت کا اور آپ کے گھر کی تربیت بھی، کہ ابتدا ہی سے بچپن ہی سے آپ نے گھر سے سفر اختیار کیا۔ اس زمانے کا سفر جب کوئی اس طرح کا کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا، اس طرح کی سہولیات نہیں تھی، آپ کے گھر والوں نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے روانہ کیا۔ ایک قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہوتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب اس درمیان میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں، کس کس طرح سے آپ علم دین حاصل کرتے ہیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن آپ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کیا ٹاپک ہے، کیا بتا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو؟ آج جو ہم نے ٹاپک چوائس کیا ہے بہت کامن ہے ہمارے درمیان، یہ ہے معدے کی تکلیف۔ اچھا، جو معدے کی بات کر رہے ہیں، شاید معدہ ہے کس طرف؟ کھانے کی نالی آئی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، اور معدہ یوں پڑا ہوا ہے آپ کا، اچھا یوں اس پڑا، پوزیشن میں۔ اچھا، دل سے دل کے قریب پہنچ رہا ہے، دل کے قریب ہی ہے، دل سے نیچے وہ الگ ہے، اس کا پورشن الگ ہے، لیکن اس کی ٹورڈز ہارٹ کی طرف آتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو یہ پوزیشن پہ ہوتی ہے۔ تو عموماً جب تکلیف، معدہ ایک ہی ہے دو ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہوتا کیا ہے کہ عموماً
جب میدا اب غذا آپ استعمال کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی، ٹھیک، تو وہ ڈائریکٹلی میدے میں جاتی ہے، اور اس غذا کے جو فوائد اور نقصانات ہیں وہ میدے کے ذریعے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ میدا بیسیکلی ایک اسٹور روم ہے ہمارا، اچھا، وہاں جا کے کھانا ایک اسٹور ہو جاتا ہے، آپ اسٹور ہو جاتا ہے، جمع ہو گیا، جمع ہونے کے بعد جو ہے پھر اس میں ایک پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، اچھا، اب اس سے کیا ڈائجیشن بننا کا ہے، پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ خون اس بنے میں گا، گندگی بنے گی، ہاں وہ اس کو مطلب پیسز میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اچھا۔ کیونکہ ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ چیز جو ہے پیٹ میں جب جاتی ہے تو وہ اس کے موٹے ذرات بھی ہوتے ہیں، تو اس کو پیسز میں ایک پروسیس کی طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ آگے کی طرف جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا کچھ عوامل ہوتے ہیں، ان کی مقدار مل جاتی ہے، جس میں پیپسین بھی ہوتی ہے، 2-3 چیزیں اور بھی ہوتی ہیں، وہ مل جاتی ہیں جو اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ کن کن وجوہات کی وجہ سے معدے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے؟ سب سے بڑی مین وجہ ہوتی ہے نا وہ ہماری اپنی کریٹڈ چیز ہوتی ہے، جیسے آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوتی ہے کہ خوراک، کہ آپ خوراک جو ہے بہت زیادہ اسپائسی کھا رہے ہیں، جیسے آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بہت زیادہ مرچوں والی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، بہت زیادہ تیل والی اشیاء کا استعمال کر رہے ہیں، بے وقت کا کھانا کھا رہے ہیں آپ، جب دوپہر کا کھانا جو ہے شام کو 4 بجے کھا رہے ہیں، پھر 8 بجے پھر دوسرا کھانا کھا لیا آپ نے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اس کو خراب کرتی ہیں۔ دوسرا جو چیز ہوتی ہے کہ موروثی بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب موروثی کس سلسلے میں ہوتا ہے، اس میں بڑی موروثی کو بھی تھوڑا سا مطلب موروثی کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی، اچھا چلتا چلا آ رہا ہے، خاندانی نسل در نسل۔ اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ اس کی ریزن یہ نہیں ہوتی کہ بلڈ میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، اس کی ریزنز یہ ہوتی ہیں، اب جیسے والد صاحب ہیں، جی والد صاحب کو ایک عادت پڑی ہوئی ہے اس کی لائف سٹائل کی، جی، اولاد میں یقیناً وہ چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ والد کو دیکھ کے وہی لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جب وہ کرتا ہے تو اسی انداز میں اس کو وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ گھر میں کسی کو عادت ہے تمباکو نوشی کرنے کی، کسی کو عادت ہے پان کھانے کی، گٹکا کھانے کی، وہ اسے لے رہا ہے، بچہ جو ہے اس سے لے رہا ہے، تو وہ موروثی میں آ جاتی ہے۔ کسی کو عادت ہے چائے زیادہ پینے کی، گھر میں بعض اوقات چائے کا دورے چلتے رہتے ہیں کہ بھائی ہر وقت چائے چلتی رہتی ہے، تو بچہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا رہتا ساتھ ساتھ، تو یہ موروثی اس صورت میں چھوٹے بچے جو ہے نا گود کے، ان کو بھی چائے پلائی جا رہی ہے۔ بالکل وہ دیتے ہیں باقاعدہ، ڈاکٹر صاحب چائے پی لیں، پلا دیں ان کو، اچھا بھائی پلا دیں، لیکن دودھ کی مقدار تھوڑی سی زیادہ کر لیں اس کے اندر۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے مدنی چینل کے ناظرین معدے کے امراض۔ اب کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے میں مدینہ شریف گیا ہوں، اور وہاں پر مسجد نبوی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے مل نہیں پاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس خواب کی تعبیر بتائیں پلیز۔ مسجد نبوی خواب میں آئی ہے تو کیا بنے گی تعبیر رسول بھائی؟ مسجد نبوی شریف کی زیارت جو ہے وہ بڑا ہی مبارک خواب ہے، اور اس کی ایک تعبیر تو امن سے کی جاتی ہے کہ جو مسجد نبوی شریف کی زیارت کرتا ہے، حرم نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے امن و امان عطا فرمائے گا زندگی میں۔ اور دوسرا اس کا بزرگوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ ایک طرح سے اس شخص کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں اسے حاضری بھی حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ کوشش بھی کریں، جاری اسباب بھی اختیار کریں، تو اچھا خواب ہے، بلکہ یہ تو ان خواب کی اقسام میں سے ہے کہ جس کی تعبیر کرنے کی بھی حاجت ان معنوں پر نہیں ہوتی کہ یہ مدینہ ہی ہے۔ اگلی کال سے پہلے باپو ایک سوال میں ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی کو کتنا گھنٹہ کام کرنا چاہیے اور کتنا گھنٹہ آرام کرنا چاہیے تاکہ اس کے معدے پر سٹریس نہ پڑے؟ دیکھیں، جہاں تک اسد بھائی معدے کا سوال ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آئے گی نا پھر وہیں آ جاتی ہے غذا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، غذا کا خیال رکھنا ہی رکھنا ہے۔ دوسرا جو آپ نے بات فرمائی کہ کتنا آرام درکار ہوگا ہمارے جسم کو کہ ہم اس اسٹریس سے باہر نکل سکیں، تو بیسیکلی جو ہماری ایک میڈیکل فیلڈ کے اندر جو ہم لوگ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم 6 گھنٹے تو اس کو ضرور ہر حال میں ایک اچھی نیند لینی چاہیے۔ اب یہ جو 6 گھنٹے ہے ایک جنرل پریکٹس جو بتائی جاتی ہے، اچھا یہ کنٹینیو ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے 6 گھنٹے ہی سونا ہے نا، ڈبل 12 گھنٹے میں، رات جاگ لیتا ہوں، دن میں 6 گھنٹے سو جاؤں گا، فجر پڑھ کے سو گئے، ظہر تک سوتے رہے، اور اب جو وہ راتیں جاگ رہے ہیں، تو دن اور رات کا بھی اس میں فرق ہوتا ہے؟ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو سکون کی نیند، جو اچھی اور جسم کو راحت پہنچانے والی نیند ہے وہ رات کو ہی آتی ہے۔ آپ دن میں بھلے 12 گھنٹے سو جائیں، لیکن جتنی فریشنس آپ کو
6 घंटे सोने, रात के सोने के बाद उठेंगे फिर फील करेंगे, तो दिन के सोने में नहीं, बल्कि दिन के सोने में 2 घंटे भी अगर आप सोएंगे तो जब शाम को सो के उठते हैं थोड़ा सी हैवीनेस फील करते हैं, थोड़ा सर भारी होता है। तो रात की नींद दिन की नींद के मुकाबले में बहुत बेहतर होती है कि अगर रात को की जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। चलें जी, रात की नींद जो है बड़ी नेमत वाली है, बरकत वाली है, तो रात की नींद कीजिए। जीत कॉल है। सलामी भाई, मैं कदीर हुसैन बात कर रहा हूँ जिला जेलम से जी। तो मैं ज़हनी टेंशन में रहता हूँ, हर टाइम टेंशन ही रहती है, इसका मुझे बताएं। देखें, एक तो ज़हनी टेंशन की जो इन्होंने बात की है, ज़हनी टेंशन किस लिहाज से रहती है। अगर ज़हनी टेंशन का इनका घरेलू मसले मसाइल से ताल्लुक़ है तो वो एक अलग डिफरेंट कहानी होगी, साइकेट्रिक तौर पे उसको डील करना पड़ेगा, जो घरेलू मसले मसाइल हैं उसके हिसाब से उसको टैकल करना पड़ेगा। अगर कारोबारी मसले मसाइल की वजह से टेंशन रहती है, दबाव रहता है जहन के अंदर, तो उसको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा। तो जब आप मरीज़, वही बात आ जाती है ना कि मरीज़ सामने होता है, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है उसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं, तो उसको एक बेहतर मशवरा दिया जाता है। लेकिन इनके लिए एक बेहतर मशवरा मेरे लिए ये रहेगा कि अगर इनको ज़हनी टेंशन ज़्यादा रहती है तो ये कम अज़ कम फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि अपनी नींद तो कम अज़ कम पूरी करें, नींद पर भी तवज्जो रखें, नींद ज़रूर पूरी करें, नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही, और दीगर ग़िज़ा का भी ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असद भाई, मैंने ख्वाब में आज देखा है कि पानी, बहुत ज्यादा पानी सैलाब की शक्ल में, लेकिन नुकसान नहीं देखा। जी असद भाई, आपकी जानिब आएंगे कि वो ख्वाब में जो समंदर नजर आया, पानी नजर आया, क्या बनेगी ताबीर? तालाब का इन्होंने फरमाया, और वैसे तो नामुकम्मल सा है और कोई इन्होंने इंटेक्शन बयान नहीं किया कि तालाब का पानी पीते हैं, देखते हैं, क्या करते हैं। इन्होंने ये बयान किया कि नुकसान नहीं होता। तो मुतलकन एक साफ़ शफ़ाफ़ अगर पानी को बंदा देखता है तो वो ताबीरी एतबार से अच्छा ख्वाब कहलाता है, बेहतर ख्वाब कहलाता है। अगर जिन दिनों में इन्होंने ख्वाब देखा है उन दिनों में कोई इनको मामला दरपेश था तो उसके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि अल्लाह तबारक व ताला उस मामले को हल फरमाएगा। अलबत्ता अगर तफसील बयान होती कि पानी इन्होंने पिया है, नहाया है या कोई और इस तरह का मामला है तो उसके मुताबिक मज़ीद तफसील बयान की जाती है। बहरहाल जितना इन्होंने बयान किया ताबीरी एतबार से इनका ख्वाब बेहतर है, अच्छा है। अब यह है कि हम अपना सेगमेंट शामिल करते हैं, दिलचस्प मालूमात। मदनी चैनल के नाजरीन को मदनी चैनल के सेगमेंट दिलचस्प मालूमात के अंदर एक दरख्त के मुतालिक बता रहे हैं। वो दरख्त है एक लंबा, पतला, गिरहदार और अंदर से खोखला होता है, उसे कहते हैं बांस। शायद मदनी चैनल के नाजरीन ने बांस के खेत देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो बांस तो ज़रूर देखे होंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन को आज हम बांस के मुतालिक एक दिलचस्प मालूमात देंगे। अच्छा, कि बांस 24 घंटों के अंदर, एक दिन और रात के अंदर कितना बढ़ता है। बांस 24 घंटों के अंदर तकरीबन 3 फीट तक बढ़ता है। 3 फीट तक बढ़ता है। तो ये है आज की दिलचस्प मालूमात मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए। कि बांस जो आपको जगह जगह दिख रहे हैं, ये जो है वो 24 घंटे में, ठीक है, डबल 12 घंटों में ये जो है वो 3 फीट तक बढ़ जाता है। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। उसे पाक रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि पूरा एक साल आप रहमतुल्लाह ताला ने फ़कत पानी पीकर गुजारा किया। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर भरोसा, तवक्कुल, अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसी क़ुव्वत अता फरमाई थी। और कभी ऐसा भी हुआ कि कई माह तक आप रहमतुल्लाह ताला ने बग़ैर खाए पिए गुजार दिया। ये इनका मकाम था, इनका मर्तबा था। और फरमाते हैं कि मुझे मेरा रब अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, ए अब्दुल कादिर, खा ले तो मैं खाता हूँ, और मेरा रब अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है तो मैं पीता हूँ। तो जिनका रब अज़्ज़ा वजल के साथ ताल्लुक़ और उसकी ज़ात पर भरोसा इतना मजबूत हो तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उनके तो काम बनाता है, बल्कि उनके सदके अल्लाह तबारक व ताला दूसरों के भी काम बना देता है। खिलाता पिलाता है रब्बे दो आलम, तुझे दे के अपनी कसम गौसे आज़म। कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह, तेरा चाहने वाला तेरा प्यारा अल्लाह, तेरा चाहने
غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ اللہ عز و جل کی نعمت۔ آج کس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں جی احمد رضا بھائی؟ آج ہم اللہ عز و جل کی اس نعمت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اچھا، اس کو جنتی پھل بھی کہا جاتا ہے، جنتی پھل ہے، جنتی پھل ہے، ٹھیک، اور اس کو جنتی میوہ بھی کہا جاتا ہے، جنتی میوہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بہت میٹھا بھی ہوتا ہے، کھٹا کھٹا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، شاید بعض کے ذہن میں آ رہا ہو کہ شاید وہ کنو ہو یا اورنج ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں رمان، رمان، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں پومی گرینٹ۔ اچھا، جس طرح ڈاکٹر صاحب سے میدے کے بارے میں پوچھا تو اگر کسی کا میدا کام نہ کرتا ہو یا کمزور ہو تو وہ حضرات اگر انار کو کھائیں گے تو ان کا میدا مقوی ہوگا، طاقتور ہو جائے گا، اور جن لوگوں کے خون نہیں بنتا یا خون کے اندر کمی ہے وہ لوگ اس کو کھائیں گے تو انار کو کھائیں گے تو اس سے مزہ بھی آئے گا اور ان کے خون کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ دیکھنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے، یہ باتیں دیکھنے میں نیت ہو جاتی ہے آج تو کھانا ہی کھانا ہے۔ اور اس سے گرم کھانسی، سینے میں درد، بھوک میں کمی، جن کو بھوک کم لگتی ہے اگر وہ کھائیں تو ان کو چمک کر بھوک لگے گی۔ اسی طرح ثناخان مصطفیٰ نے حضور علیہ السلام کی ثناخانہ کی، اگر ان کے گلے بیٹھ جاتے ہیں یا جو ٹیچر ہیں وہ لیکچر دیتے ہیں اس طرح، تو ان کے اگر گلے بیٹھ جائیں تو ان کے لیے بھی اس کے اندر علاج موجود ہے۔ تو وہ اگر انار کے جو پھول ہیں ان کو جوش دے کر ان کے اندر تھوڑی سی پھٹکڑی ڈال کر اس کے غرارے کریں تو ان کا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نہیں بتائے کہاں کا انار مشہور ہے، پاکستان میں کہاں ہوتا ہے؟ اس بارے میں تو معلوم نہیں ہے، البتہ انار کی ابتدائی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک بدانہ کہلاتا ہے، یہ سب سے میٹھا ہوتا ہے اور یہ سفید کلر کے اندر ہوتا ہے، مہنگا بھی، اچھا سفید رنگ کا، یہ سب سے مہنگا ہوتا ہے۔ جو بدانہ انار ہے یہ سب سے مہنگا ہوتا ہے، اور یہ قسم ہو گئی، دوسری اور دوسرا ہوتا ہے کنداری۔ کنداری، یہ کھٹا میٹھا ہوتا ہے۔ اچھا، جن لوگوں کا خون نہ بنتا ہو اگر وہ کنداری انار کھائیں تو ان کا خون بننا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور جن لوگوں کو جگر کی سوزش ہو، جگر کی پرابلم ہو، ورم ہو، اگر وہ کھائیں تو ان کا جگر کی یہ پرابلم انشاءاللہ عز و جل یہ بھی سولو ہو جائے گی۔ برکت والا ایک یہ پھل، اس کو کھائیے، اس سے مستفید ہوئیے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور کھانے کے بعد جو ہے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ تو ہمارے اسلامی بھائی گئے مدنی چینل کی ٹیم کے، اور انہوں نے کچھ عربی میں کیا کہتے ہیں، تفاح، رمان کے بارے میں، یعنی انار کے بارے میں کچھ معلومات لے کر آئے ہیں۔ تو آئیے وہ معلومات جو ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ انار بھی بہت فائدے مند ہے، خون کے لیے ویسے بھی انار سے خون کی بھی ہوتی ہے، پیدے تو سب پیدے بھائی خون بناتے ہیں، انار کھانے سے خون بنتا ہے۔ ارے انار تو جو ہے کہ خون بناتا بھی ہے اور جو پرانا خون ہے اس کو صاف بھی کرتا ہے، اور دوسری کئی قسم کی بیماریاں جو دور ہوتی ہے اس سے، بیماری کے لیے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ انار کا چھلکا دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، میدے کے کام میں آتا ہے، اور جو خاص کر جو ہے نا اس کو ہیپاٹائٹس سی میں دیا جائے تو فائدہ مند رہے گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک دانہ ایسا ہے جس میں شفا ہے، یہ اچھا ہوتا ہے بھائی اللہ کی نعمت میں فائدہ ہے بے شک۔ اب انار کے حوالے سے میں کیا تو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں بس۔ نہیں، یہ کہاوت ہے کہ انار کا دانہ کوئی چھوڑنا نہیں چاہیے، پورا کھانا چاہیے۔ اور جیسے پورا کوئی کھا سکتے پورا کھاوے تو کوئی نہیں تو آدھا ہی کھاوے۔ یہ بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اس کے، بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں اس کا۔ یہ بھی جنت کا ہی انار، یہ تو جنت کی نقل ہے، تو اصل تو نہیں ہے نا، دنیا کے چیزیں سارے جنت کی نقل ہے۔ ایک دانہ تو جنت کا، ایک دانہ لازمی اس میں ہوتے۔ اللہ کی نعمت ہے، جنت کا پھل ہے انار تو۔ اور انار جو ہے جب بھی کھاؤ کم سے کم ایک دانہ آپ پورا کھاؤ، کیونکہ اس کے اندر ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک دانہ جو ہے نا اس کے اندر جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے، جب بھی کھاؤ تو ایک دانہ پورا کھاؤ۔ ماشاءاللہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا دانہ ہے اس میں کون سا نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ زجل، یہ عوامی باتیں تھیں، ٹھیک ہے نا، کہ جو عوام میں مشہور ہیں۔ اب اس کی کہاں تک صداقت ہے، کہاں تک سچائی ہے، یہ تو کوئی عالم دین یہ جو ہے انار کے بارے میں خوب تحقیقات کی بھی ہو تو جتنا ہم نکال سکے ہم نے آپ کو بتایا کہ بھائی انار کھائیے، یہ ہے، یہ اللہ جل کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کیجیے۔ اب کچھ کالس رہتے ہیں، جی کچھ کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے ایک عزیز ہیں، انہیں پیٹ کی پرابلم ہے، وہ جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو انہیں ہضم نہیں ہوتا، پیٹ پھول جاتا ہے، بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں، تو علاج وغیرہ بھی کرایا ہے کئی ڈاکٹروں سے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو کھانے پینے میں کیا احتیاطی کرنی چاہیے انہیں، تو اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ سب سے امپورٹنٹ رول جو آتا ہے نا وہ آتا ہے غذا کا۔ اب
हमारे यहाँ ये क्या होता है कि हम लोग कुछ अरसे तक तो परहेज की तरफ चलते हैं, लेकिन हम बाद में जब अलामात कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं तो हम दोबारा उसी डगर पे चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये है कि इसमें एहतियात देखें, जैसे पहले इस्लामी भाई ने बोला कि सालन इस्तेमाल करते हैं, अब वो सालन तो हर इंसान इस्तेमाल करता है, सालन इस्तेमाल करने से मना नहीं है। अब सालन बनाया किस तरीके से जी कि आपने मिर्चें तो बहुत ज़्यादा नहीं डाल दी उसके अंदर, ऑयल तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। अगर ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कुछ कैटेगरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अगर आप इसको सामने रख के अपने ग़िज़ा का तयन करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तकलीफ़ में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। अब ये कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपने मौजू को समेटते हैं और सिलसिले का अख्ताम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम मनकबत से करेंगे और मनकबत भी सुनाते रहेंगे, आप मनकबत भी सुनिएगा और साथ साथ गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुँह मुबारक की ज़ियारत भी करते रहेंगे और प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की भी ज़ियारत करेंगे। करूँगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मनकबत के अशार भी चलते रहें सिलसिले में, तो मदीना मदीना होगा। जी मौजू को इख्तिताम कर रहे हैं, क्या आखिर में बात कहना चाहेंगे आप? मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जब भी किसी से मुलाकात हो तो सलाम में पहल करें कि इससे 90 नेकियां हासिल होंगी और मुस्कुरा कर मुलाकात करें। अच्छा। और जब किसी से फ़ायदा पहुँचे तो उसको जज़ाकल्लाह कहें तो बहुत बेहतर रहेगा। चलें जी, मुस्कुरा के गुफ्तगू कीजिए, मुस्कुरा के मुलाकात कीजिए। अब ये है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुँह मुबारक तशरीफ़ ला रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक के हवाले से कलाम और गौसे पाक की मनकबत के अशार। हो गया फज़ले खुदा मोहे मुबारक आ गए, हो गया फज़ले खुदा मोहे मुबारक आ गए, हो गया फज़ले खुदा मोहे मुबारक आ गए। दिल खुशी से झूम उठा मोहे मुबारक आ गए। हम गरीबों के मुकद्दर को जगाने के लिए, हम गरीबों के मुकद्दर को जगाने के लिए मरहबा सद मरहबा मुए मुबारक आ गए, मरहबा सद मरहबा मुए मुबारक आ गए। नाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप ज़ियारत कर रहे हैं प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुँह मुबारक की। तो आप ज़ियारत भी करते रहिए, दुआ भी मांगते रहिए। ये जो मकाम है निहायत ही अदब वाला है। अगर आप अपने घर में ही बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं और ये खड़े होकर ज़ियारत करें। ये वो लम्हे जो ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते, आज मदनी चैनल के तवस्सुल से आप ये ज़ियारत कर रहे हैं। मदनी चैनल के लिए भी दुआ कीजिए और अपने घर बार के लिए भी दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल करम 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 मज़ीद करम होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। जो करे ताज़ीम दिल से दो जहां में कामयाब, जो करे ताज़ीम दिल से दो जहां में कामयाब, हो गया हाँ हो गया, हो गया हाँ हो गया, मुहे मुबारक आ गए। हम गरीबों के मुकद्दर को जगाने के लिए मरहबा सद मरहबा मुहे मुबारक आ गए। इंशाअल्लाह आरज़ूएं आएंगी बरू बरू, मांग लो आकर दुआ, मांग लो आकर दुआ, मुए मुबारक आ गए। नूर की बरसात होगी अन करीब अब जोरदार, अब रे रहमत छा गया, मुए मुबारक आ गए। आओ दीवानो तुम आओ लेके चश्मे अश्क बार, आओ दीवानो तुम आओ लेकर चश्मे अश्क बार, आओ दीवानो तुम आओ लेके चश्मे अश्क बार। इनसे इनको मांगना, इनसे इनको मांगना, मुहे मुबारक आ गए। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन आपको बताते चलें, जो ऊपर की जानिब मुँह मुबारक जगमगा रहा है, आप ज़ियारत करें। मुँह मुबारक जो ऊपर की जानिब आप देख रहे हैं, ये प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं
اور جو اس سے تھوڑا سا آپ نیچے کی جانب دیکھ رہے ہیں یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ مبارک ہیں، تو زیارت کیجیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ مجھے ذلیل و خوار پر بدکار و بد کردار پر ہے کرم سرکار کا منہ مبارک آ گئے، ہم غریبوں کے مقدر کو جگانے کے لیے، ہم غریبوں کے مقدر کو جگانے کے لیے، مرحبا صد مرحبا منہ مبارک آ گئے، مرحبا صد مرحبا منہ مبارک آ گئے، نزع روح و قبر میں اور حشر کے میدان میں، نزع روح و قبر میں اور حشر کے میدان میں کام بن گیا عطار کا منہ مبارک آ گئے، ہو گیا فضل خدا منہ مبارک آ گئے، رکھتا ہے جو غوث اعظم سے نیاز، ہوتا ہے خوش اس سے مولا بے نیاز، رکھتا ہے جو غوث اعظم سے نیاز، ہوتا ہے خوش اس سے مولا بے نیاز، ہوگی آسان ساری تیری مشکلیں، ہوگی آسان ساری تیری مشکلیں، صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز، صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مل کر جو ہے دعا کرتے ہیں۔ یا رب العالمین یا رحم الراحمین، اے ملک و مولا، ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک تشریف فرما ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ مبارک کرم فرما ہیں، ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے اے مالک و مولا ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، اللہم آمین، اللہم بے حساب مغفرت عطا فرما، اللہم آمین، ان کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہم آمین۔ منہ مبارک کا واسطہ پیش کرتے ہیں اے مالک و مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی کوششیں ہیں عبادتیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اللہم آمین، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک بنا، پرہیزگار، متقی بنا، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما، منہ مبارک کے زیارت کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں ناظرین حاضرین جو بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، جن کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز مرادیں ہیں سب کو پورا فرما، اللہم آمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو بار قرض سے نجات عطا فرما، اے مالک و مولا ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غلامی پر استقامت عطا فرما، جس طرح سے یہ چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما، اللہم آمین، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ نصیب فرما، اللہم آمین، اے مالک و مولا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے